اللہ میری ماں کو سلامت رکھے، جن سے میں نے واقعات سنے ہیں تو خالد بن ولید کے سنے۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الامين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ روحانی اور بارونق منظر اور منبر نور پر جلوہ بار علماء میں اتنے جوشیلے علماء آپ کے پاس موجود ہیں، میری تقریر کی اب چندہ حاجت بھی نہیں ہے۔ نظامت اور شعر و شاعری کے جو شعلے ہیں میرے اندازے کے مطابق کافی دنوں تک آپ کو یہ گرم رکھیں گے۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ تمہارا یہ جذبہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ اگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہمارا جوان بیدار ہو گیا تو اچھے اچھوں کی نیند ہم ہو ہی جائے گا۔ بس ہمیں جگانا ہی ہے۔ ہم نہ تلوار کی بات کرتے ہیں نہ بندوق کی بات کرتے ہیں۔ میری تقریریں اٹھا کر کے دیکھ لیں، جن لوگوں کو تکلیف ہے اور ہماری امیج ایک کٹرواد کی طرح پیش کرتے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کب میں نے بم بارود کی بات کی ہے، کب میں نے گولی بندوق کی اور تیز نیزے تلوار کی بات کی ہے؟ کبھی اپنے نوجوانوں کو یہ تمام چیزیں پکڑنے کی بات ہی نہیں کی۔ پھر بھی آپ کو خوف اتنا کیوں ہے؟ پھر بھی آپ کو ڈر اتنا کیوں ہے؟ ہاں اتنی بات ہے کہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھ میں کنکری بھی آ جائے تو بہت قیمتی ہوتی ہے۔ ہاں ہم نہ تلوار کی بات کرتے ہیں نہ بندوق اور بم بارود کی بات کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں، دل سے اور سینے سے نکلنے والی باتیں اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ یہ دنیا جانتی ہے، یہ دنیا جانتی ہے، اور اسی وجہ سے پورا کربلا کا واقعہ پیش آ گیا۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک طرف نواسہ رسول امام علی مقام جو بغیر جنگ کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے، اپنا مختصر سا خاندان لے کر کے نکلے، لیکن جب وہ کوفہ آنے والے تھے بیچ راستے میں آپ کو روکا گیا۔ آپ کے قافلے میں آنے والوں کی تعداد مختلف بتائی گئی ہے روایات میں۔ مسعودی کی روایت میں 135 لوگ تھے امام حسین کے ساتھ، اور دیگر روایات کے مطابق 82 لوگ تھے، 82 لوگ، عورتیں مرد سب ملا کر شہید ہونے والوں کی تعداد 72 ہے۔ لیکن 72 ہو کہ 82 ہو کہ 135 ہو، ان کا راستہ روکنے کے لیے پہلے 1000 کا لشکر آیا، پھر اس کے بعد 4000 کا لشکر آیا، پھر اس کے بعد کل ملا کر 22000 کا لشکر آیا۔ یہ کون سا کمپیر کر کے تو دیکھیں، ایک آدمی کو روکنے کے لیے 2 ہوتے، 3 ہوتے، 4 ہوتے۔ 80 لوگوں کو روکنے کے لیے اگر 22000 لوگ لگتے ہیں تو عقل آج بھی تسلیم نہیں کر پاتی۔ نوجوانوں تصور کرو، کیا آپ کے زمانے میں بھی، ہم تو 1400 سال پہلے کی طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہو گئے، آپ کے زمانے میں بھی آپ سے اگر کہا جائے کیا 80 لوگوں کو روکنے کے لیے کتنے لوگوں کی ضرورت پیش آئے گی؟ آپ کہیں گے زیادہ سے زیادہ 800 لوگ، اور بھی اگر آپ کے اندر شدت ہے تو بولیں گے 8000 لوگ، لیکن یہ 22000 کی تعداد سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ آپ کو آج بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دشمن کے
اور باطل کے خیمے میں اہل حق کا رعب کتنا ہوتا ہے، اہل حق کا خوف کتنا ہوتا ہے۔ 1400 سال سے یہی نیم چلا رہا ہے، یہی دستور چلا رہا ہے، حق جماعت تھوڑی ہوتی ہے اور کفر کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اہل حق کے دل میں خوف نہیں ہوتا کہ ہم 80 ہیں، بلکہ خوف وہی 22,000 کے دل میں ہی ہوتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہماری تعداد کم ہے، ہمیں آج مائنورٹی کہا جاتا ہے، ہمیں آج مائنورٹی کہا جاتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اسلحہ نہیں، بم بارود نہیں، طاقت نہیں، ہمارے تو نوجوان ڈپارٹمنٹ میں بھی نہیں، عہدوں پر بھی نہیں۔ ارے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم حکومت کے تخت تک بھی نہیں پہنچ پاتے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ سیاست میں ہماری کوئی نمائندگی نہیں، اور جو کچھ پہنچ بھی گئے بیچارے وہ کسی اور کی جھولی میں گر گئے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ مذہب و ملت میرے مصطفیٰ کے ناموس کی نمائندگی کرنے والا کون ہے؟ اکا دکا ہو سکتا ہے، لیکن یہی مائنورٹی ہو، اقلیت کی تعداد ہی ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر میں پوچھتا ہوں یہ ٹی وی میں 24 گھنٹے صرف مسلمان ہی کیوں نظر آتے ہیں؟ میڈیا ان کا ہاٹ ایشو اگر آج کے زمانے کا ہے، کچھ بھی ہو، مسجد ہوگا، برقع ہوگا، داڑھی ہوگی، ٹوپی ہوگی، ہم ان سے پوچھتے میاں یہ تو بہت تھوڑے سے ہیں ہندوستان، ان کی حیثیت یہ ہے کہ پڑھے لکھے بھی زیادہ نہیں ہیں، عہدوں پر بھی زیادہ نہیں ہے، سیاست میں بھی نہیں ہے، لیکن پھر ٹیلی ویژن میں کیوں زیادہ ہے، ٹی وی میں نیوز میں یہ زیادہ کیوں ہے؟ تو جانکار لوگوں کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ساری دنیا آج تک وہ کربلا کا واقعہ بھول نہیں پائی ہے، کربلا کا واقعہ بھول نہیں پائی، اس لیے کہ آج بھی ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک بھی غلام حسین کھڑا ہو گیا تو پھر چاہے مقابل میں کروڑوں ہی کیوں نہ ہو، خطرہ اسی ایک سے ہی نظر آتا ہے۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا، ہم مومن ہیں اور ہمارے لیے موت کوئی حادثہ نہیں ہے، ہمارے لیے موت حادثہ نہیں بلکہ امام حسین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، موت ہمارے لیے شہادت ہے۔ اگر حق کی راہ میں کٹ گئے، مر گئے تو یہ ذلت نہیں، عیب نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک مولا تمہارے نام کا اعلان فرماتا ہے کہ اسے اب کوئی مردہ نہ کہے۔ جو اللہ کی راہ میں مر گیا اب اسے مردہ بھی کہنے کو منع کر دیا گیا۔ اس لیے یہ تصور ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ اور ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں، دنیا کو اگر آج کسی بات کا سب سے زیادہ خوف ہے تو کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا انگریز ہمیں ہزار توڑنے کی کوشش کرتے رہے، مارنے کی، کاٹنے کی، جلا وطن کرنے کی، حکومتیں چھیننے کی، لیکن اخیر میں تنگ آ کر کے کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ انگریزوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی ترجمانی اقبال کرتا ہے، یوں کہتا ہے شاعر مشرق، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ مسلمانوں کے بارے میں انگریز یہ کہتے ہیں یہ فاقہ کش ہے، فاقہ کش کا مطلب ہے بھوکے رہتے ہیں، کھانے پینے کو ان کے پاس ہے نہیں، لیکن معاملہ یہ ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، ہاں موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ انگریزی کہتے ہیں کہ روح محمدی نکالو اس کے بدن سے، ان کے کپڑے چھین لو، ان کی جائیدادیں کرک کر لو، ان کے بچے مار دو، ان کی حکومتیں چھین لو، کچھ نہیں ہونا ہے ان کے ساتھ جب تک ان کے سینوں میں عشق محمدی ہے، یہ پھر جمع ہوتے رہے۔ دنیا اس نقطے کو سمجھتی ہے میرے عزیزوں، اس لیے ہمارا وناش کرنے کی جو بات کرتے ہیں، یہ ان کی جب باتیں سنتا ہوں تو ہنسی بھی آتی ہے، مذاق نہیں۔ یہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم 2 سال کے اندر پورے اسلام کا وناش کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں ان کو اپنے بدن کی کھجلی مٹانا نہیں آتا، اتنے دین اسلام اور اس کی حقانیت کو مٹانے کی بات کر جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ تمام حضرات کربلا ابھی سنے ہوئے ہوں گے، عشرہ مجالس میں آپ نے شرکت کی ہوگی، مولا حسین کی داستان کربلا سنی ہوگی۔ اس کے بعد اب جو آپ کو درس لے کر کے کھڑا ہونا ہے وہ کیا ہے؟ وہ فاضل بریلوی امام اہل سنت احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ سے سنو، یہ میسج دیا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو
تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ یہ ہم سب کے لیے میسج ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں مدینے کے تاجدار کا غلام ہوں تو خوف کو نکال کر پھینکو، کچھ نہیں ہونا ہے۔ یہ پھانسی کے پھندے، یہ جیل کی سلاخیں، یا تلواروں کی چمک، یا گولیوں بارود کی باتیں، یہ سب ہمارے لیے میرے عزیزوں موت کا ڈر نہیں بتا سکتی۔ اس لیے کہ حضرت مظفر حسین کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی تھی، جب ان کو قید کیا گیا تھا جیل میں، تب انہوں نے کہا تھا مظفر کو مقید نہ سمجھ ایسے یاد، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے۔ ہمارا قید ہونا بھی ہمارے آبا و اجداد کی سنت ہے۔ اس لیے میں جس جگہ جاتا ہوں نوجوانوں سے ایک ہی بات کا خطاب کرتا ہوں کہ اپنے سینوں سے خوف نکالو، ڈر نکالو، اور اس بات کا یقین تم سے زیادہ کس کو ہے کہ ہمارا رازق اللہ ہے۔ اس سے زیادہ کون اس دنیا میں یقین رکھتا ہے؟ آپ ہیں، مومن ہیں، اللہ کی ذات پر یقین ہے آپ کو۔ ہمارے دانے دانے کا رازق اللہ ہے اور ہماری ہر سانس کا مالک اللہ ہے۔ جب تک میرا مولا نہ چاہے یہ پوری طاقتیں مل کر کے میرا بال بھی نہیں نوچ سکیں گی، اور جب رب تعالیٰ کو منظور ہو تو ہم چمٹی سے بھی ہلاک ہو سکتے ہیں۔ یہ قدرت کے فیصلے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ منبر پر خطبہ دے رہے تھے، بڑا مجمع، 70,000 کا مجمع، منبر پر جب خطبہ دے رہے تھے، عین خطبے کے دوران چھت پر سے ایک نہایت ہی کالے قسم کا سانپ نمودار ہوا، جس کی ہیبت ایسی تھی کہ مجمع میں سے لوگ ادھر سے ادھر ہونے لگ گئے۔ اس سانپ کی دہشت سے لوگ گھبرا گئے، لیکن وہ سانپ چھت سے اوپر سے آتے آتے سیدھے سرکار غوث پاک کے کندھے پر آ گیا۔ غوث پاک کے کندھے پر آ گئے، نہایت ہی کالے قسم کا زہریلا سانپ، جس کو دیکھ کر مجمع منتشر ہو رہا۔ غوث پاک خطبے میں مصروف ہے، اور اس کے بعد وہ سانپ آپ کے گردن سے آپ کے جبے میں داخل ہوا، آستین میں گیا، سینے پر آیا، دوسرے آستین میں گیا، گردن میں آیا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس ادھر ہی گیا۔ غوث پاک کے ایک جملے میں بھی لغزش نہیں ہے، خطبہ جس طرح چل رہا تھا اسی طرح چلتا رہا۔ اور اس کے بعد اس سانپ نے فصیح عربی میں آپ سے کلام کیا، کہا ہے عبد القادر، میں آزمائش کے لیے آیا تھا، اس سے پہلے میں نے کئی لوگوں کو آزمایا، ان کے یا تو زبان میں لکنت آ گئی، یا تو پیر ہل گئے، یا تو پھر اپنا بیان چھوڑ دیا، لیکن تمہارا حال تو یہ ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ تمہارے جسم پر کوئی چیز آئی نہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائے، خطبہ جاری رکھا۔ لوگوں نے پوچھا غوث پاک سے کہ یہ کیا تھا، اتنا بھیانک سانپ آپ کے جسم پر آیا، آپ کے جسم پر کوئی جنبش بھی نہیں، لغزش بھی نہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میرا نام عبد القادر ہے، میں قادر کا بندہ ہوں۔ کس کا بندہ؟ قادر کا بندہ، قدرت پر یقین رکھتا ہوں۔ مجھے اس بات پر یقین تھا کہ اگر میری موت آنی ہے تو اس سانپ کے ذریعے سے آ جائے گی، میرے ہلنے سے بچنے سے میں بچ نہیں سکوں گا، اور اگر میری موت نہ آنا ہو تو اس طرح کے سینکڑوں سانپ بھی میرے جسم کا کچھ نہیں کر سکتے۔ موت و حیات کی قدرت صرف میرے رب ذوالجلال کے پاس ہے۔ میں اسی یقین کے ساتھ خطبے میں مصروف رہا، وہ تو امتحان تھا، ٹل گیا۔ عزیزان گرامی وقار، اس بات کا میں آج آپ کو اعلان کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ قادری سلسلے سے بیعت ہیں تو غوث پاک کی اس استقامت پر قربان جاؤ۔ آج اس طرح کے زہریلے سانپ اگر تمہارے ارد گرد آ بھی جائے، تمہیں اس بات کا یقین رکھنا ہے، موت و حیات کا مالک میرا پروردگار ہے۔ موت و حیات کی قدرت میرے رب ذوالجلال کے پاس ہے، اور یہ یقین میں آپ سے کہتا ہوں کہ غوث پاک کے مقام تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قادری غلام ہیں، قادری کتے ہیں۔ ان کی نسبت سے اگر ہمارے سینے میں تھوڑا بہت بھی اگر شجاعت کا جذبہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے عزیزو آج اس روئے زمین کا منظر بھی بدل جائے گا۔ لوگ دیکھ چکے تمہیں ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، تمہیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ تھوڑے پیسوں میں بک جاتے ہیں، یا خوف سے تھر تھراتے ہیں، ڈر کر کے بھاگ جاتے ہیں، اس لیے دنیا تمہیں ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے۔ لیکن جس دن تمہارے قدم ڈگمگانے سے رہ گئے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں بجلیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، لیکن تمہارا
تمہارا کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کریم تمہارے استقامت پر مدد نازل فرمائے گا، اس لیے کہ قرآن میں وہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک جو لوگ اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر جمے رہتے ہیں، مولا فرماتا ہے ان کی حفاظت کے لیے مولا فرشتے نازل فرماتا ہے۔ جمے رہنا، استقامت، ڈٹے رہنا، یہ آج تمہاری ضرورت ہے میرے عزیزوں۔ طوفان آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ تم میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ دیکھو موت تو آنی ہے، کسی ہاسپٹل کے بیڈ پر آئے گی یا گھر کی چٹائی پر آئے گی، کہیں نہ کہیں آنا ہے، یا کسی حادثے میں یا کسی بیماری میں۔ لیکن اگر قسمت سے موت اس حال میں آئے کہ میں میرے نبی کا پرچم بلند کر رہا ہوں، نبی پاک کی عزت کی بات کر رہا ہوں، اور اگر اس حال میں موت آئے تو اس موت کا کیا کہنا؟ میرے عزیزوں، بزرگوں نے فرمایا جو ناموس رسالت پر مر جاتا ہے، روح نکلنے سے پہلے وہ اپنے سرانے پر مصطفیٰ کریم کا دیدار بھی کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرے گا۔ آج میں آپ کے سامنے دو چند جھلکیاں بتاؤں گا، واقعات کربلا تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، آپ نے 10 روزہ مجالس میں تفصیل سے سن لیا ہوگا، دو چند ان کی جھلکیاں واقعات کربلا۔ اور ایک بات میں بتا دوں، کربلا کے واقعات ماتم کرنے کے لیے نہیں سنائے جاتے، ہاں صرف اور صرف واویلا مچھانے کے لیے نہیں، غم اپنی جگہ پر۔ میرے عزیزوں، ہم سے زیادہ غم کون کرے گا؟ مولا حسین کا، اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم سردار نوجوانان جنت کے سردار سیدنا امام علی مقام کی شہادت کا کیا غم نہیں کرتے؟ غم ضرور کرتے ہیں، لیکن آج واقعات کربلا کو سننے والے اور بولنے والے دونوں کے لیے میں آج ایک بات بتا دوں، صرف اور صرف رونے دھونے کے لیے واقعات نہیں بیان کیے جاتے، بلکہ ہر بزدل کو جوان شیر بنانے کے لیے واقعات کربلا سنائے جاتے ہیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر بیان کرنے کا انداز، میں تو مقرر نہیں ہوں، میں خطیب نہیں ہوں، میرے پاس کوئی انداز بھی نہیں ہے، میں تو اپنی گفتگو کرنے کا عادی ہوں، لیکن اگر سچا غلام حسین کوئی منبر سے بیان کرے، دیکھنا قسم رب ذوالجلال کی 80 سال کا بوڑھا بھی تمہیں 25 سال کا جوان نظر آنے لگ جائے، اس کا جذبہ جوان نظر آئے گا۔ مولا حسین کے واقعات سننے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، سیدنا امام علی مقام مکہ سے نکل کر کے کوفہ جا رہے تھے، بہتوں نے منع کیا آپ کو، لیکن آپ کے سامنے کوفہ کے خطوط موجود تھے، اتمام حجت کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے۔ بیچ راستے میں کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد، حر بن یزید، یہ نام یاد رکھیں، حر بن یزید الریاحی کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کا راستہ روک لو اور انہیں کوفہ کی طرف آنے نہ دو، دائیں بائیں ادھر ادھر چلاتے رہے۔ حر بن یزید کوفہ پہنچنے سے کافی پہلے ہی مولا حسین کا راستہ روک لی۔ توجہ چاہتا ہوں، حر بن یزید کس کی طرف سے آیا؟ وہ سپہ سالار تھا، یزیدی فوج کی طرف سے آیا، 1000 کا لشکر لے کر آیا، لیکن جب وہ آیا مولا حسین کے پاس، راستہ روک لیا اور کہا ہم آپ کو کوفہ جانے نہیں دیں گے، آپ بغاوت کر رہے ہیں وقت کے خلیفہ امیر المومنین یزید سے، ان کے ذوق میں باطل میں یہی تھا۔ اور اس کے بعد وہ راستہ روکے اتنی دور تک چلتا رہا، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ امام حسین ایک جگہ پر جب پڑاؤ کرتے ہیں، ظہر کا وقت ہے، اذان ہوئی، نماز کے لیے جماعت قائم ہو رہی ہے، امام حسین نے اس حر بن یزید سے پوچھا جو 1000 لشکر کا سپہ سالار تھا، کہا ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم اپنی نماز پڑھ لیں، کیا تمہاری جماعت الگ ہوگی ہماری جماعت الگ ہوگی؟ حر بن یزید نے کہا نہیں امام آپ ہی ہوں گے، ہم مقتدی اقتداء ہم کریں گے۔ امام حسین مصلی پر ہیں، راستہ روکنے کے لیے جو آیا ہے یزید کا سپہ سالار، وہ اقتداء کر رہا ہے، 1000 لشکریوں کے ساتھ اقتداء کر رہا ہے، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، کنٹینیو جو نمازیں ہوتی ہیں نماز امام حسین ہی پڑھاتے ہیں، اور راستہ روکنے کے لیے آیا ہوا یزید کا سپہ سالار اقتداء کر رہا ہے۔
मैं उलमा से कहता हूँ मेरे अजीजों, बड़ा अजीम नुक्ता है। अगर हुसैन के सच्चे वफादार हो तो आज भी हजारों यजीदी तुम्हारी भी इत्तिदा करने को तैयार करते हैं, मजबूर है। अगर सच्चे हुसैनी बन जाओ तो इत्तिदा तो होगी, लेकिन जो बात मुझे अर्ज करनी है वो ये, रास्ता रोका और उसके बाद फिर पैगाम आया कि इमाम हुसैन को कूफा की तरफ आने मत देना, किसी और रास्ते की तरफ ले जाओ। किसी और रास्ते की तरफ वो जबरदस्ती ले गया। फिर वो मैदान आया जिसको करबला कहा जाता है। इमाम हुसैन वहां उतर गए और ऐसी जगह पर आपको उतारा गया जहां पानी ना मिले। दरिया के ऊपर सारे यजीदी फौज का कब्जा। अब सुनिए, मुहर्रम का महीना है, 7वीं आ गई, 8वीं आ गई। उसके बाद ये सुलह मुसालहत की भी बातें चलती रही। इमाम हुसैन ने पैगाम भेजा था उबैदुल्लाह इब्न जियाद को, 3 ऑप्शन दिए थे, कोई कबूल कर लो, लेकिन वो जालिम आपके खून के दर पे थे, माने नहीं। 4000 का लश्कर देकर भेजा। फिर उसके बाद तकरीबन 15000 का लश्कर देकर भेजे, 15000 या 16000 का लश्कर देकर दोबारा भेजा। अब ये 9वीं मुहर्रम आई है, तवज्जो चाहता हूं। 22000 का लश्कर। इमाम हुसैन ने खुतबा दिया कि मैं तुम्हारे पास जंग करने की नीयत से नहीं आया, तुम मेरी अजमत नहीं जानते। मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ, हैदर कर्रार का नूरे नजर हूँ, रसूलुल्लाह का नवासा हूँ। मेरे खून से अपने हाथ रंगीन न करो, उन पर कोई बात असर न करे। उसके बाद हुर बिन यजीद जो 1000 का लश्कर लेकर सबसे पहले रास्ता रोकने आया था, वो यजीदियों के पास आया और कहा उनकी एक बात तो मान लो, वो जंग करने नहीं आए, अगर वो सुलह चाहते हैं तो खत्म कर देते मामला। लेकिन यजीदी फौज के जो बड़े सिपह सालार थे, अम्र बिन साद या शिमर, इन लोगों ने कहा है हुर, तुझे मुसालहत करने के लिए नहीं भेजा गया है, तुझे फौजी बनाकर भेजा गया। लड़ना है तो हमारे साथ लड़ो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। जब यजीदी फौज के बड़े सिपह सालारों ने हुर बिन यजीद की बात नहीं मानी तो सुनो, पूरे मजमे में वही हुर जो यजीद का सिपह सालार था ऐलान करता है, तुम्हारी सिपह सालारी तुम्हें मुबारक हो, मैं हुसैन के खीमे में जाता हूं। हुर बिन यजीद ने कहा मुझे अब नजर आ रहा है कि हक और हक्कानियत हुसैन के खीमे की तरफ है, मुझे जाने। उन लोगों ने कहा तुम जा सकते हो। हुर बिन यजीद को पता था हुसैन के साथ जाने का क्या अंजाम हो सकता है। 22000 का लश्कर जर्रार है और इधर सिर्फ 80-82 लोग हैं। ऐसे वक्त में एक छोटी जमात का साथ कौन दे सकता है, जहां भारी भरकम लश्कर सामने मौजूद हो। मेरे अजीजों, एक छोटी जमात का साथ सिर्फ वही दे सकता है जिसके सीने को मौला हिदायत के लिए खोल देता है। मैंने देखा है मुसीबतों के वक्त कौन हमारे साथ खड़ा होता है। की नजरों में बहुत बड़ी बड़ी हुकूमतें होती हैं, अरे बहुत सारे लोग तो डर जाते हैं इनके साथ खड़े हो जाएं, फोटो में आ जाएंगे तो कल केस हमारे ऊपर भी हो जाएगा। मेरे अजीजों, मैं अपनी बात नहीं करता, लेकिन एक बात जरूर है, हक जमात अगर अकलियत में भी क्यों ना हो, अल्लाह की मदद आज या कल उसी के साथ होगी। अगरचे आज वो मजलूम नजर आए, लेकिन अल्लाह ताला गालिब फरमाएगा। हुसैन आजम के पास हुर बिन यजीद आ गए। जिस बात की तरफ मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ उसके लिए इतना लंबा वाकया बयान करना पड़ा। जो असल लुब्बे लुबाब है, जो खुलासा है इस वाक़े का, वो अभी अनकरीब बयान करता हूँ। नौजवानों तवज्जो से सुनो, तवज्जो। हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आ गया हुर बिन यजीद, कदमों में गिरा, कहा मौला मुझे माफ फरमा दे, मैंने रास्ता रोका आपका, मैं आपको मजबूर किया इस मैदान में आने के लिए, लेकिन मैं आपके साथ अब उस वक्त तक रहूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस ना आ जाए, मैं आपकी हिमायत में लड़ूंगा। हुसैन ने उससे कहा हुर कि मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन जा तू अपने बीवी बच्चों के साथ, मेरी इस छोटी जमात के साथ रहेगा तो जान का खतरा है। हुर बिन यजीद ने कहा मैंने जो रास्ते में आपके साथ किया उसका कफारा जान देने से भी मैं समझता हूँ अदा ना हो पाए, इसलिए मैं आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगा। रहा साथ में। 10वीं मुहर्रम आ गई। अब जो बयान करना है तवज्जो से,
जानते हैं सुबह नक्कारा बजा, तबल बजे, उधर जंग की इब्तिदा हुई। यजीदियों की तरफ से अम्र बिन साद ने पहला तीर चलाया और ऐलान किया कि हम हुसैन इब्न अली के साथ जंग शुरू कर चुके हैं। जंग जब शुरू हो गई, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहले बैत को किसी ने उतरने नहीं दिया। जो आपके साथी थे, जो आपके साथ आए हुए थे, जो अहले बैत से नहीं थे, 5 सहाबी रसूल भी हैं मौला हुसैन के साथ, सहाबी रसूल भी थे। वो जब तक साथी रहे, खानदान हुसैन से एक को भी मैदान में आने नहीं दिया। और जानते हैं इस मैदान करबला में पहले उतरने वाला कौन था? वही हुर बिन यजीद। और किसकी जानिब से? इमाम हुसैन की तरफ से। एक बात मौला कदीर व जब्बार की तुम्हें समझना पड़ेगा, अगर वो हिदायत देने पर आए तो कुफ्र की तागूती ताकतों में से भी किसी को हिदायत देकर के उसको पासवाने इस्लाम बना सकता है। और कभी गुमराह करने पर आए तो काबा के करीब रह करके भी कोई गुमराह हो सकता है। हाँ, ये बात समझ करके चलो। जब मौला ताला हिदायत देता है, हमने यहाँ पर भी देखा है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले आतंकी बहुत सारे थे, लेकिन हमने बरसों बाद एक शख्स का नाम सुना था कि वो दायरा इस्लाम में आया और नमाजी भी बना, पाबंद भी बना, दाढ़ी भी रखा, बल्कि तबलीग इस्लाम भी करता रहा, तबलीग इस्लाम भी करता रहा। और वो ये कहता रहा, एक जमाना वो था जब मैं हथौड़ा लेकर के गुंबद को तोड़ रहा था, लेकिन आज एक जमाना ये है कि मेरी पेशानी हर जगह सजदा इलाही के लिए झुक जाया करती। मौला जिसको जहां से चाहे हिदायत अता फरमाए। हुर बिन यजीद इमाम हुसैन की तरफ से पहले मैदान में उतरने वाले। अब मैं आता हूँ उसी बात पर जिसके लिए मैं इतना लंबा वाकया आपको सुनाया। मुकाबला दूबदू था, एक के बाद दीगरे मुकाबला था। हुर बिन यजीद जब घोड़े पर सवार होकर मुकाबले के लिए आया तो यजीदियों की तरफ से पहलवान आते रहे, सिपाही आते रहे, मुकाबला करते रहे। ये तन्हा हुर बिन यजीद का मुकाबला सुबह से लेकर के दोपहर तक चलता रहा। बाकी बहुत सारे मुकाबले हुए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद सब जामे शहादत नोश करते रहे, ये सवाल के बाद। लेकिन हुर बिन यजीद का मुकाबला सुबह से चलता रहा। और मैंने जब तारीख में ये बात पढ़ी तो मुझे हैरत हुई कि तन्हा हुर बिन यजीद अकेले घोड़े पर आया और यजीदियों से एक के बाद दीगरे लड़ता रहा। घंटों के मुकाबले के बाद जिन लोगों को हुर बिन यजीद ने मारा था उनकी लाशें गिनी गई तो 120 लाशें पड़ी हुई थी। यही बात मुझे करना, यही बात मुझे करना। तन्हा एक हुसैनी 120 को मार गिरा सकता है करबला के मैदान में। तुम सिर्फ ये सुनते हो कि हुसैन आजम के बच्चे शहीद हो गए, लेकिन हुसैनियों ने जिनको काटा है वो क्यों नहीं सुनी? वो कम नहीं थे, बहुतों को फना फिन्नार किया। अब जो बात कहनी है वो ये है, हुर बिन यजीद खानदान हुसैन से नहीं है, अहले बैत से नहीं है, अंसार में से भी नहीं है जो साथी वहां से आए थे, बल्कि एक दिन पहले तौबा करके हुसैनी बना तो दूसरे दिन की ताकत का हाल लिए। अब बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। एक दिन का हुसैनी 120 पर भारी हो सकता है, तो जो बचपन से हुसैनी है वो हजारों पर जरूर भारी होगा। क्यों ना भारी होगा? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निस्बत कादरियत पर फख्र करते हुए कहते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अज़ीज़ान गिरामी, निस्बत कादरियत पर जब इतना फख्र है तो निस्बत हुसैनी पर कितना फख्र होगा। मौला हुसैन की निस्बत ने अच्छे अच्छों को जवान कर दिया। और उनके सगे भतीजे इमाम कासिम ने, जानते हो उम्र क्या थी इमाम कासिम की? यहाँ बैठे हुए अक्सर लोग उम्र में बड़े होंगे बहुत सारे, 19 साल की जवानी थी, 19 साल की जवानी। तारीख निगारों ने लिखा है इमाम कासिम जब घोड़े पर बैठ करके आए थे तो यजीदी खीमे में ऐसी खलबली मची। लोग ये कहते थे कि कासिम बिन हसन, इमाम हसन के बड़े बेटे इमाम कासिम, मैंने ये भी रिवायत पढ़ी। इमाम कासिम जब घोड़े पर सिर्फ पहलू बदलते थे, पहलू बदलते, घोड़े पर इधर से उधर इस तरह पहलू बदलना,
تو یزیدی خیمے میں کے لوگ کہتے ہیں جب قاسم بن حسن گھوڑے پر پہلو بدلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ بجلی چمک رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے۔ یہ خوف سینوں میں ہزاروں کے ہونے کے باوجود کس نے طاری کیا؟ میرے عزیزوں، وہ رب ذوالجلال ہے، غالب حکمت والا، جس نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، مولا فرماتا تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے ایمان والے ہو، اگر تم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہو۔ لوگ تو صرف کربلا کے میدان میں یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت ہو گئی، علی اصغر کی شہادت ہو گئی، علی اکبر کی شہادت ہو گئی، عباس علمبردار کی شہادت ہو گئی، یہ شہادتیں اپنی جگہ پر، لیکن اگر کمپیریزن میں میں اگر بتاؤں کس نے کتنوں کو مارا تھا، کس نے کتنوں کو زخمی کیا تھا، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ وقت کر کے بھی فتح یاب تھے، وہ شہید ہو کر کے بھی فتح یاب تھے۔ اس لیے کہ یزیدیوں کے پاس بولنے کے لیے منہ نہیں ہے۔ اگر کسی یزیدی کو پوچھے کہ تم کس کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے تھے تو یہ کہیں گے 80 لوگوں کے ساتھ۔ کتنے لوگوں کے ساز و سامان کے ساتھ گئے تھے؟ کہیں گے 22,000 کے ساتھ۔ تو دنیا آج بھی ہنسے گی، 80 لوگوں سے لڑنے کے لیے 22,000 گئے تھے، کیا کیا لے کر گئے تھے؟ ہاتھی بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، نیزے بھی تھے، تلواریں بھی تھی، بھالے بھی تھے، سب تھا۔ پھر اگر تم سے پوچھا جائے ساز و سامان کے ساتھ سہولتیں کیا تھی، یزیدی کہیں گے پورا پانی ہماری طرف تھا، دریائے فرات بھی ہماری طرف تھا، کھانا بھی ہماری طرف، پانی بھی ہماری طرف۔ پھر دنیا پوچھے گی ادھر کے خیمے میں حسین کتنی تیاری کے ساتھ آئے تھے، تو تمہیں منہ جھکا کر کہنا پڑے گا ان کے پاس صحیح قسم کے نیزے اور تلواریں بھی نہیں تھی، اور گھوڑے اور ہاتھی اور اونٹ بھی نہیں تھے، ان کے پاس تو 3 دن کی بھوک بھی تھی، پیاس بھی، اور اس کے علاوہ ان نوجوانوں کے پاس بھوک اور پیاس کی شدت کے ساتھ ساتھ ساز و سامان جنگ بھی نہیں تھا۔ تب دنیا آج بھی کہے گی بھلا اس کو جنگ کہتے ہیں، بھلا اس کو مقابلہ کہتے ہیں۔ وہ حسینی اگر تمہارے ساتھ مقابلہ نہ بھی کرتے تب بھی قیامت تک حسین کی فتح کا پرچم لہرا رہا ہوتا، لیکن آج دنیا یہ دیکھ کر کے بھی کہتی ہے چلو تخت و تاج کے مالک ہونے کو اگر آج دنیا یہ کہتی ہے، طاقت والے فتح یاب ہیں، حکومت والے فتح یاب ہیں، تخت والے فتح یاب ہیں۔ توجہ سے یہ بات میں آج ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کل کو اگر مجھے کوئی پھانسی پر چڑھائے، کل کو اگر مجھے کوئی گولی مارے تو یہ بات میری یاد رکھنا میرے عزیزو، ظالموں کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ یزید کا تخت بھی تھا، تاج بھی تھا، حکومت بھی تھی، فوجی بھی تھے، سپاہی بھی تھے، لیکن آج جاؤ اس یزید کے تخت کو ڈھونڈنے کے لیے، محل کو ڈھونڈنے کے لیے۔ دمشق آج بھی موجود ہے، ملک شام آج بھی موجود ہے۔ دمشق اگر جا کر کے لوگوں سے پوچھو گے وہ تخت کہاں ہے جہاں سے حکومت کی جاتی تھی، یہاں سے بیٹھ کر کے کربلا کے ریگزاروں میں خون بہایا جا رہا تھا، یزید کہاں ہے، تخت کہاں ہے؟ وہاں دمشق کے رہنے والے شاید تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے لے جائیں گے ایسی جگہ پر جہاں پورے دمشق کا کچرا پھینکا جاتا ہے، جہاں پورے دمشق کی گندگی ڈالی جاتی ہے، اور لوگ کہیں گے یہیں پر یزید کو دفن کیا گیا تھا۔ تم ناک پکڑ کر کے بھاگ آؤ گے، وہاں پر کھڑے نہ ہو سکو گے جہاں یزید کو دفن کیا گیا تھا۔ تاج بھی نہیں، تخت بھی نہیں، فوج بھی نہیں، اور ذریت اولاد بھی نہیں۔ اور پھر آؤ کربلا کے میدان میں، پھر آؤ عراق کی سرزمین پر، یہاں کسی سے جا کر پوچھنا، سنا ہے 1400 سال پہلے یہاں ایک جنگ ہوئی تھی، کربلا کا میدان تھا، رسول کے نواسے خاندان اہل بیت کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، انہیں جامِ شہادت پوش کرنا پڑا تھا۔ وہ میدان کہاں ہے؟ میرے عزیزوں، کربلا کا کوئی بھی آدمی تمہارا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا اور کہے گا اے عزیز یہاں وہ میدان نہیں ہے، یہاں کوئی ویرانگی اور صحرا نہیں ہے، اور تمہیں لے جاتے ہیں، اور لے جا کر کے ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سے تمہاری نظر اٹھے گی تو سونے سے کلئی کیا ہوا لہراتا ہوا پرچم حسین تمہیں آج بھی اس بات کا اعلان کرے گا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔